حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے آج مستونگ اور ہنگو کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کیا کوئی تحقیقات کی گئی ہے؟ کچھ سامنے آ سکا ہے؟ کچھ پتہ چل سکا ہے؟ دیکھیں، یہ تو متعلقہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور دیگر ادارے ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی سچویشن سامنے رکھیں گے. لیکن ایک چیز کا تو ہمیں اندازہ ہے کہ ایسے موقع پر جب کوئی مذہبی تہوار ہو یا کوئی اچھے یعنی مختلف جو ہے اوقات ہو، تو ایسے موقع پر ازلی دشمن جو ہے وہ ایسے اقدامات کرتا رہا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ آج جس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر جس طرح یہ بلاسٹ کیے گئے اور اتنی ہلاکتیں ہوئیں، کیا آپ کا خیال ہے یہ ازلی دشمن یہ کوئی پہلے پلان کر کے نہیں بیٹھا تھا؟ یہ ایسے تھا کہ جس طرح انہوں نے ایک موقع پر لا کے یہ اقدامات کرنے ہیں، ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس کے اگر آپ اس کی تھوڑی سی ماضی میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی جو ہے بلوچستان کے حوالے سے مثبت ریاست جو ہے وہ پیش رفت کا آغاز کرتی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے، تو اس وقت جو ہے وہ ازلی دشمن یا تو ٹی ٹی پی کو استعمال کرتا ہے یا داعش کو استعمال کرتا ہے. ڈالر کے عوض کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ پلانٹ کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی یہ دھماکے ہیں یہ نہ تو پاکستانی ہو سکتے ہیں، نہ ہی جو مسلمان ہو سکتے ہیں. صرف ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، ان کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر لا کے بدامنی پھیلانی ہے. میری معلومات کے مطابق ریاست جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید افغانیوں کو ایک ٹارگٹ دینے جا رہی ہے، ایک تاریخ مقرر کرنے جا رہی ہے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے. وہ جو ہے یا تو پولیس کے سامنے خود آ کے جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ پھینکے، یعنی وہ خود آ کے اپنی گرفتاری دے دیں، یا وہ ان کو ایک راستہ دیا جائے گا وہ موو کر جائیں. اس ٹائم تقریباً 11 لاکھ 1.1 ملین ہے جو افغانی پاکستان میں رہتے ہیں، اور تقریباً 70,000 سے 77,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو دیگر ممالک لے کر جانا چاہتے ہیں، جس میں امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، نیدرلینڈ بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اور یہ تقریباً 7 کنٹریز ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ ہمارے متعلقہ جو پولیس ہے اور دیگر ادارے ہیں ان سے رابطے میں ہیں، ان کے حوالے سے کاغذات تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کو کیسے لے کر جانا ہے. لیکن جن کے پاس کاغذات ہی نہیں ہیں اور جن کو ایکسیس دی گئی تھی ماضی میں، جس طرح وہ پاکستان میں آ کے مداخلت کرتے رہے ہیں، اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کس طریقے سے ان کی ایکسیس تھی، رابطے تھے، کس طریقے سے پاکستان میں بدامنی پھیلانی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ سمگلنگ کے حوالے سے اقدامات لیں گے، ڈالرز کی سمگلنگ روکیں گے اور باقی چیزوں کے خلاف کارروائی کریں گے، تو صاف ظاہر ہے یہ کام تو ہوگا. اور اس دفعہ میں نے اپنی عمر میں پہلی دفعہ اپنے جو ہے دوران صحافت یہ چیز دیکھی ہے کہ پہلی دفعہ اتنا سٹرونگ پوزیشن پہ ریاست جو ہے اور حکومت ایک پیج پر آ کر جو ہے وہ ریاست بچاؤ مہم پر جو ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں، جس میں ڈالرز کی سمگلنگ روکی جا رہی ہے، دیگر چیزوں کی سمگلنگ روکی جا رہی ہے. ایک لمبی فہرست ہے، 33 اشیاء جو بڑی اشیاء تھی جو سمگلنگ کی جاتی تھی، جس میں پیٹرول تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھی. تو جب اس چیزوں کے حوالے سے معیشت کی بہتری کے حوالے سے اقدامات شروع ہوں گے تو پھر جو ازلی دشمن ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. پھر وہ کن چیزوں کو استعمال کرتا ہے؟ کالعدم تنظیموں کو، داعش کو استعمال کرتا ہے، ٹی ٹی پی کو استعمال کرتا ہے. اور آپ نے ماضی میں دیکھا جب ضرب ازد شروع ہوا تھا، رد الفساد شروع ہوا تھا، تو کتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کا قلعہ کیا گیا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ اب وہی افواج پاکستان جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جوانوں نے، اور پھر آج بھی وہی نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور پاکستان بچانے کے لیے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آٹ کر کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان بھی اب ریاست اور بالکل ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ازلی دشمن جو اس کے پروپیگنڈا ہے، جو وہ چاہتا ہے پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے، بدامنی پھیلانے کے لیے، سب سے بڑی چیز کہ اندرونی اور بیرونی جو رابطے ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں بدامنی پھیلانے کے لیے، اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کام پر فوکس کیے دکھائی دیتا ہے.